والدین کے اپنے رائٹس ہیں، بیوی کے اپنے رائٹس ہیں، شوہر کے اپنے رائٹس ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے رائٹس پورا کرنے کے لیے میں کسی دوسرے کے رائٹس کو پورا نہ کروں. یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ظلم ہو جائے گا. کرنے کا کام یہ ہے، یہیں پہ تو ساری پلاننگ آتی ہے کہ کس طریقے سے میں ایسا کروں کہ سب کے حقوق پورے ہوں، سب کے حقوق پورے ہوں. یہ پلاننگ کی بات ہے. اب یہ نہیں میں کر سکتا کہ چونکہ میری والدہ چاہتی ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کو پاکستان میں جا کے چھوڑا ہوں اور وہ ان کے ساتھ رہے اور کہیں گے تم بیٹا جاؤ دبئی کماؤ اور تمہاری بیوی میرے پاس رہے اور وہ میری خدمت کرے کیوں میں بوڑھی ہو گئی ہوں. ایک بہت کامن مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ میری بیوی کے بھی تو حقوق ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اس بڑی ایک اللہ کے نام پہ میرے گھر آئی ہے، رائٹ. میں اپنی والدہ کی خدمت گزار کے طور پہ تو نہیں آئی، وہ میری بیوی کے طور پہ آئی ہے، تو اس کا بھی حق ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا میری والدہ کا حق پورا کرتے کرتے میں اپنی بیوی کے حق مار دوں. لیکن اب والدہ بوڑھی ہیں، ان کو ضرورت ہے خدمت کی، تو میں کیا کروں؟ اب میں کروں یہ کہ سم ہاؤ بیلنس آؤٹ کروں کہ میں والدہ کو ایک تھوڑے سے پیسے اور نکالوں اپنی جیب سے اور اپنی والدہ کے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست کروں جو ان کی خدمت کر سکے، ان کی خدمت گزار کوئی پیڈ امپلائی جو ان کی خدمت کر سکے اس کا بندوبست کروں. سوری ٹو یوز دا ورڈ نوکرانی، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے عام فہم، اس لیے میں نے ورڈ یوز کے لیے ایک ہیلپر کا انتظام کروں، پیڈ، رائٹ، ایز اپوز ٹو کہ میں مفت ان کے لیے ہیلپر اپنی بیوی کے شکل میں پرووائڈ کروں اور اس کے حقوق ماروں. تو اپنی بیوی کے اپنے حقوق ہیں ان کو دو اور اپنی ماں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے، آئی انڈرسٹینڈنگ دیٹ کہ ان کی ضرورت ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اپنی بیوی کے حقوق مارنے پہ، اس کی قیمت پر نہیں. میں تھوڑے سے اور خرچہ کر کے ان کے لیے خدمت گزار خاتون کا ایک پیڈ امپلائی کا بندوبست کروں. تو یہ ہے بیلنسنگ دا رائٹس، کہ کسی کے حق نہ مارا جائے، کسی کا بھی نہ مارا جائے. لیکن آن وائس ورسا، جس طرح میں نے کہا کچھ بیویاں جو ہیں کہتی ہیں کہ اپنی ماں سے نہ ملو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے میں آپ کا بھی بیوی کے طور پہ حق ہے کہ میں آپ کو ٹائم دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے والدین کا بھی میرے اوپر رائٹ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کا حال پوچھوں، ان کے بارے میں ان کے حال ان کی خدمت کروں، واٹ ایور، رائٹ. تو میں بیلنس آؤٹ کروں گا. اگر ہفتے میں 7 دن ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں 3 دن 4 دن شام آپ کے پاس گزاروں، 3 دن 4 دن ان کے پاس گزاروں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ کے تھوڑی دیر بیٹھوں. تو بیلنس آؤٹ کرنا ہے، یہی کام ہے ہمارا. اور خاص طور پہ میں پہلے بھی ایک دفعہ اسی میں بات کر چکا تھا، شاید سسرالی رشتہ داروں کے، اس کے اوپر مرد ایک سینڈوچ بنا ہوتا ہے. ایک طرف ایک حقوق ہوتے ہیں، دوسری طرف 2 حقوق ہوتے ہیں، اور اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے، کسی کا بھی نہیں، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، اور نہ ہی باقی لوگوں کا. مطلب پرائیورٹائزیشن ان دا سینس آف کہ سب سے زیادہ عزت کی مستحق کون ہے؟ یس آف کورس ماں ہے میری، پھر ماں ہے، پھر ماں ہے، پھر باپ ہے، جیسے ہم نے حدیث میں کہا. باقی لوگ اس کے بعد آتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا حق مار کے، اس کا حق یہ بالکل نہیں ہے. یہ تو ان کی عزت کے رتبوں کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ عزت کی مستحق اور حقدار کون ہے؟ وہ والدہ ہے، والدہ ہے، والدہ ہے. اپنی بچیوں سے بھی بہت ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے کچھ ایسی بیویاں دیکھی ہیں جو اپنے شوہروں کو اپنی ماں کی خدمت کرنے سے روکتی ہیں. یاد رکھیں کہ وہ اس کے ماں باپ پہلے تھے اور آپ کے شوہر بعد میں بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سے منع کر سکتی ہیں؟ انشاءاللہ دونوں مل کے اپنے والدین کی خدمت کریں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کمائیں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہوگی انشاءاللہ.